حلیم السلام علیکم ناظرین، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ہیلتھ سیگمنٹ میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اے ارمادہ۔ ناظرین، پہلے کی طرح آج بھی ہم ایک بہت مفید ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے نشہ اور اس کے استعمال سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس والے سے ہم نے اپنے مہمان کو مدعو کیا ہے، جن کا نام ہے ڈاکٹر نور الزمان رفیق صاحب، جو کہ پاکستان کے اندر فونکس فاؤنڈیشن اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو چلا رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آ رہے ہیں، اور نوجوانوں کو نشے سے بچاؤ کے حوالے سے تدابیر اور اس کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ UNODC کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں جی۔ سر رمضان کیسا چل رہا ہے سر؟ رمضان بہت اچھا جی سر، ویلکم ٹو دا شو۔ اور آج ہم بات کریں گے نشہ اور اس کے استعمال کے حوالے سے کہ نوجوان جیسے کہ ہماری یوتھ اسپیشلی لڑکے اور لڑکیاں نشے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نشہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں جی، اس نشے کی جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کام جس کے بغیر آپ رہ نہ سکتے ہیں۔ ایڈکشن جو ہے بیسیکلی وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ وہ کیمیکل ایڈکشن جس کو کہ آج کل آپ نشہ آور اشیاء کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیمیکل ایڈکشن تو وہ آ گئی۔ اس کے علاوہ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کی بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ موبائل جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، جس کو اب جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے اس کو نام دیا اسکرین ایڈکشن، یعنی جو لوگ اسکرین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزیں۔ تو نشے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنی کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے اس سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز میں پڑ جائے جس کی وجہ سے اس کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہے، اپنے روزمرہ کام صحیح طریقے سے نہ کر سکے۔ تو یہ کہنا بجانا ہوگا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ دیٹ از ٹرو، وہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اس معاملے میں تو ہم بے جا استعمال کسی چیز کا بھی وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ نشہ آور چیزیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، سبسٹنس کو یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز کر رہے ہیں جس کو کہ انہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو وہ سارے کی ساری نشے کے زمرے میں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سے، تو پاکستان میں جب 2013 کا ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھا گیا کہ کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ نشہ آور اشیاء کو استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے 67 لاکھ افراد ایسے آئے جو کہ کسی نہ کسی قسم کا نشہ آور اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں ہر طرح کے نشے جو ہے وہ موجود تھے۔ اور 2013 میں جب ہم اس کو کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی کہ جو اس میں اضافہ ہے وہ تقریباً 6 لاکھ افراد ہر سال جو ہے اس میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال کے اندر 6 لاکھ سے اب بیچ میں 54 لاکھ لوگ اور مل چکے ہیں جو کہ کسی نہ کسی قسم کا نشہ استعمال کرتے ہیں۔ اور 54 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تعداد جو ہے 1 کروڑ 20 لاکھ کے ارد گرد جو ہے تقریباً بن چکی ہے جو کہ نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں میں نشے کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے۔ کالج یونیورسٹیز کے بچے، ایون کہ اسکول کے بچے بھی وہ نشے کی طرف آ رہے ہیں، جس میں آئسنگ ہو گیا، شیشہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے ایز جب بچہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے، تو کیا پیرنٹس کو کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اس والے سے بچے کی روک تھام کریں؟ بچہ جو ہے نا جی، وہ سب سے پہلی بات تو ہے بچے کو توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں شروع سے بات کروں گا کہ اب ہمارے پاس بچے 8 سال کے بھی آتے ہیں، 9 سال کے بھی آتے ہیں جن کو نشہ آور اشیاء دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ناردن شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ ایک چھوٹے بچے کو فیون جو ہے وہ چٹا دی جاتی ہے کہ ذرا سکون رہے، سویا رہے، اور اس طریقے سے وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو بڑی عجیب سی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جی اس نے جب ہم نے اس کو کوئی ایسی چیز دی کہ کوئی سکون ہو، اس کو وہ نیند آ سکے، اس کو نیند نہیں آتی، تو وہ جو بچپن کے اثرات ہیں نا وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز جو ہمارے یہاں پہ اب والدین کا رول کی آپ نے جیسے بات کی تھی، ہم جس وقت کسی بڑی جگہ پہ کسی انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ حکومتی تحویل میں جتنے بھی ادارے تھے، یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں، ان کے اپنے ہاسٹلز ہوتے تھے۔ اب یہاں پہ یونیورسٹیز تو بہت بن گئی، لیکن یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ
جو ان کے اقامت گاہ یا جہاں پہ انہوں نے رہائش گاہ تھی، جو ہاسٹلز تھے، وہ نہیں بنے۔ جب وہ ہاسٹلز نہیں بنے تو اب نہیں پتہ چلتا کہ کون سا شخص کہاں سے آیا ہے، کس جگہ سے ہے، اور وہ مختلف کرائے پہ بلڈنگز جو لوگوں نے لے کے اور وہاں پہ ہاسٹلز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ سارے رہ رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ ان کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ نشہ آور اشیاء کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ پیئر جو ہے، ایک دوست جو ہے، دوست کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے تجربات میں سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی بات آپ نے کی کہ دوست کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی بچے ایک دوسرے کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ سگریٹ پی رہا ہے، کالج کا بچہ ہے، اسکول کا بچہ ہے، یا یونیورسٹیز کا بچہ ہے، ایون کہ آپ کیفیز میں جا کے دیکھیں تو وہ جہاں پہ الاؤ ہوتا ہے سگریٹ، تو وہ اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو چیک کریں یا ٹیسٹ کریں، یا وہ تو اس سے کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز تو تھی، لوگ اس زمانے میں بھی ہیش یا چرس کا نشہ اس وقت بھی بہت کامن تھا۔ ہیروئن اس وقت نئی آئی تھی جب ہم لوگ پڑھتے تھے، لیکن اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ، وہی بات ہے کہ تربیت جو ہے، پہلے وہ گھر سے تربیت لے کے آتے ہیں، اور گھر سے کی تربیت جو ہے نا وہ ساری زندگی اثر کرتی ہے، اور وہ وہاں پہ لوگ جو اس طرح کے سگریٹ بھی پی رہے ہوتے تھے، ان سے دوستیاں بھی ہوتی تھیں، ان سے تعلق بھی ہوتا تھا، لیکن ایک چیز جو ہم سمجھتے تھے کہ نہ کہنا آنا چاہیے، اب وہ چیز شاید ہم بھول گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ لرن ٹو سے نو، کہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو نہ بھی کہنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی شخص آپ کو غلط چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے تو نہیں کہنا سیکھیں۔ تو وہ جو لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن کے نام سے اب بہت سارے کام ہو رہے ہیں کہ بچوں میں اچھے زندگی گزارنے کی مہارتیں آنی چاہیے، سارا کچھ آنا چاہیے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا ہمیں اس وقت قرآن میں سے مختلف کہانیاں بنا کے، مختلف چیزیں یعنی اس میں سے قرآن پاک سے ریفرنس لے کے، حوالہ جات دے کے ہمیں بتائی جاتی تھی۔ اب اگر اس پہ بات کرتے تو اب تو وہی بات آ جاتی ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے بتایا ہی نہیں جاتا۔ اب بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں، جیسے قاسم شاہ صاحب ہیں، قاسم شاہ صاحب جب بات کرتے ہیں تو بچے وہ زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس وقت آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ کو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا سرکل جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس وقت ہمارے دادا، نانا، نانی، دادی یہ چیزیں بتا رہی ہوتی تھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن شاید لوگوں کے پاس اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں رہا، اور والدین بھی بچوں سے توجہ نہیں دے رہے۔ ہر بچہ جو ہے اپنے اپنے کمرے میں گھسا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نشہ آور چیزیں جو ہے یہ بچے استعمال بھی کریں یا نہیں کریں۔ اچھا، ہم بات کر لیتے ہیں اداروں کی، جیسے کہ آپ مختلف اداروں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، جیسے گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ANF پنجاب کے حوالے سے اسپیشلی آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، تو اپنا ایک تھوڑا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا، اور ان اداروں کا کیا رول ہے، کس طریقے سے وہ سوسائٹی کے اندر اس چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بتائیے۔ دیکھیں، ایک بڑا اہم بات ہے کہ فوج پاکستان کے اندر اس وقت ضرورت پڑتی ہے اس کی جب ہمارے کوئی ایسے مسائل ہوں جو کہ لوگ حل نہ کر سکیں۔ فوج کا جو کام ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا جو کام ہے، وہ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کی طرف کا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اور ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن تبھی ہو سکتی ہے جب کہ لوگ کم سے کم استعمال کریں، یعنی بچاؤ کی بات کرتے ہیں ہم اس سے کہ بچنا چاہیے، لیکن مین جو ان کا رول ہے وہ ہے سرحدوں سے نشہ آور اشیاء کی ترسیل یا سمگلنگ، ٹھیک ہے، جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا۔ جتنا ان کے پاس فورس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کام کر سک رہے ہیں۔ اب دوسرا ادارہ جو اس کے مقابلے میں ہے وہ ہر صوبے کے اندر وہ آپ کا بنتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ، جس میں پولیس آتی ہے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ آتا ہے، اسی طریقے سے بیماری کے علاج کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آتا ہے۔ تو وہاں پہ آ کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ پنجاب کا اگر آپ بجٹ دیکھ لیں تو اس میں نشے سے تدارک، نشہ آور اشیاء کا علاج یا نشہ آور اشیاء سے بچاؤ کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا جاتا۔ وہی ایکسائز انسپیکٹر جو ہے ایک طرف تو وہ جا رہا ہے جو کہ جا کے فیلڈ میں لوگوں کے گھروں کے ٹیکسز کے لیے کام کر رہا ہے، وہی ایکسائز انسپیکٹر جو ہے دوسری طرف نشہ آور اشیاء کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ اب وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میری ایک دو بار ڈسکشن ہوئی ان سے،
اب آپ دیکھیں کہ نارکوٹکس کا جو ادارہ ہے یعنی پنجاب کا وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پاس نارکوٹکس کا بھی چارج ہے. جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے اسپیسیفکلی وہ بجٹ جو کہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا پولیس کے ساتھ بھی اس طریقے سے لیزون ہونا چاہیے کہ ہم مل کے اس سے جو ہے نا لوگوں کو بچا سکیں, وہ نہیں ہے. اچھا, آپ نے بچاؤ کی بات کی, جیسے پریونشن مہم ہونی چاہیے پاکستان کے اندر, اسپیشلی پنجاب کے اندر آپ بھی کام کیا ہے, تو اس والے سے کس طریقے سے اس کو ہم سود مند بنا سکتے ہیں, کس لیول پہ جا کے یہ اپروچ کرنی چاہیے؟ یونیورسٹیز لیول پہ بینیفیشل ہوتی ہے یا گورنمنٹ لیول پہ ہم کسی ایسی سوسائٹی کے اندر کر سکتے ہیں یا اوپنلی پبلک کو ہم انگیج کر سکتے ہیں, تو کس طریقے سے اس کو ہم سود مند بنا سکتے ہیں؟ آج آپ جو یہ کام کر رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جانب سے, یہ ایک بہت احسن قدم ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ میس میڈیا سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. یہ آپ پیغام جو آپ کا پہنچے گا, ہزاروں تک پہنچے گا, ان سے لاکھوں تک جو ہے یہ بات پہنچ رہی ہوگی, مختلف لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہوگی. جب ان لوگوں کے پاس یہ بات پہنچے گی کہ جی ہاں نشے کے حوالے سے کچھ بات چیت کی گئی اور اس کے حوالے سے لوگوں کو ایک پیغام پہنچا. نمبر 1 تو رول آ گیا میڈیا کا, کہ میڈیا کس طریقے سے اس چیز کو پورٹری کرتا ہے. ابھی کسی زمانے میں جب ہم لوگ دیکھتے تھے کہ سگریٹ جو ہے اس کو فیشن کے طور پہ اور ان کے باقاعدہ ٹی وی پہ اشتہار چلتے تھے, اب نہیں چلتے, اب اس طریقے سے بچے جو ہے وہ ایکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو میڈیا کا رول آ گیا. نمبر 2 بہت امپورٹنٹ رول ہے یونیورسٹیز کا, اور جو لوگ یہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ان لوگوں کو روکیں. اچھا, اب یہاں پہ آ کے ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ پولیس تو ان کو پکڑ لیتی ہے جو نشہ کرنے والے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ فوت ہو گیا تو یہ ہمارے اوپر کیس بن جائے گا. یہ بات جو ہے میری مختلف میں ٹریننگ جب کرواتا ہوں پولیس کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بھی تو خوف ہے نا کہ وہ کیس ہمارے اوپر بن جاتا ہے کہ اس شخص نے جو ہے یہ فلاں بندہ اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی. تو یہ ساری چیز جو ہے نا کچھ تھوڑا سا اداروں کو دیکھنا چاہیے, اس کو ریوائز کرنا چاہیے قوانین کو, جس سے یہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تیسرا ادارہ جو اس میں ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, جس کو بہت زیادہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے. ہم اس بات کو یہ کہہ کے کہ یہ ایک لعنت ہے, یہ ایک لعنت ہے, یہ ایک لعنت ہے, اس شخص کو سٹگمیٹائز بھی کر دیتے ہیں, اس کو ڈسکریمنیٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا جی اس شخص کی شادی کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, جو کہ بالکل غلط خیال ہے. ہم اس کے ساتھ ایک اور زندگی جو ہے اس کو خوار کر رہے ہیں, اور اس زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے جب بچے ہو جائیں گے تو بچوں کو بھی ہم خوار کر رہے ہیں. تو ایسی چیز کو سوچنا اور اس طریقے سے کرنا جو ہے یہ کوئی علاج نہیں. ایک امپورٹنٹ پھر آ جاتے ہیں, سوری آپ کی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل یہ ایک بات قابل غور بات ہے کہ یہ ہمیں نشے بیماری کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے کہ بیماری مطلب شخص کو برا نہیں کہنا چاہیے, اس بیماری کو برا کہنا چاہیے, اور اس سے سائیکولوجیکلی بھی وہ انسان بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے, ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے, ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے. جی سر آپ بات کریں. جی, تو میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد ایک رول آ جاتا ہے والدین کا. سب سے زیادہ لوگوں کو اپنے بچوں کے نشہ اور اشیاء کے استعمال کے حوالے سے پتہ چلا جب سب سے پہلے کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا 10 مارچ 2020 میں. تو اس کے بعد ودن 3 months میرے پاس بہت ساری کوئریز آنی شروع ہو گئی کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے وہ نشہ اور اشیاء استعمال کر رہا ہے, ہمارے بچے کو یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پہلے نہیں جی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اب اس کو نہیں ملنا شروع ہوا تو وہ جو ہے نا اس کے اندر ایک کچھ ایسے علامات آئیں جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو نشہ اور اشیاء میں انوالوڈ ہے. تو یہ وہ چیز ہے نا کہ آپ جس طریقے سے بھی آپس میں جو گیپ ہے والدین کا اور بچوں کا, ہر چیز سیکھ نہیں ہوتی. آپ اس کو صبح بھیجتے ہیں یونیورسٹیز میں, شام کو وہ آتے ہیں 6 بجے 7 بجے, آپ کہتے ہیں تھکے ہوئے ہیں, آپ یہ بھی نہیں پوچھتے اس سے سارا دن تم نے کیا کیا, کدھر گئے کدھر نہیں گئے. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز جتنی بھی لاہور میں ہیں, سوائے جو سرکاری یونیورسٹیز جو پرانی بنی ہوئی ہیں ان کے تو بڑے بڑے کیمپسز ہیں, جتنی چھوٹی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں اندر انہوں نے اپنی پابندی لگائی ہوئی ہے جو جرمانہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہاں اسموکنگ ہوگی تو اتنا جرمانہ ہوگا اور اس طریقے سے. لیکن اس کے باہر جس طرح کے کیفے بنے ہوئے ہیں, جس طرح کے سارے سلسلے بنے ہوئے ہیں, ان ساروں میں آپ دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے انہیں.
وہاں نہیں ہوتی تو وہ 100 میٹر دور مل جاتی ہے. تو جب یونیورسٹیز کے پاس جب یہ چیزیں آباد ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بالکل بھی یہ چیزیں بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور دوسری چیز یہ کہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جب وہ ایک دفعہ اندر یونیورسٹی کے داخل ہو گئے، وہ تھمب امپریشن کے ساتھ، بائیو میٹرک کے ساتھ وہ اندر جا رہے ہیں، اس کے بعد جب تک اس کی کلاسز ختم نہیں ہو جاتی اس کو باہر مت نکلنے دیں. ان کیس اس کی اس وقت بھی صبح بھی کلاسز ہیں، شام کو بھی کلاسز ہیں، درمیان میں اس کے پاس جو گیپ آتا ہے وہ گیپ اس کے لیے بہت ہوتا ہے کہ جس میں وہ بے شک وہ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اس میں. اس میں بیلنس. ٹھیک ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں جیسے کہ ینگسٹرز کے اندر یہ بہت چیز کامن ہے، ایک نشہ ہے جس کو ویلو کہتے ہیں، آئسنگ کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس والے سے موسٹلی جو ہمارے ینگسٹرز بھی سن رہے ہوں گے تو ان کو یہ بتائیے گا کہ ویلو ہوتا کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں. بغیر جانے اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے وہ کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ جی، اب یہ 2-3 چیزیں جو نئی آپ نے بات کی ہے آئی ہیں ابھی بہت زیادہ. کہیں پہ ویپس ہیں، کہیں پہ آئس ہے، کہیں پہ میتھ نام دیا جاتا ہے، کریک کی بات کی جاتی ہے. یہ تمام کے تمام وہ نشے ہیں جو کہ عام فہم نہیں ہیں، یعنی جو کنٹرولڈ سبسٹانسز میں نہیں تھے. کنٹرولڈ چیزوں میں جو آتی ہیں وہ صرف وہ کینابس کے جو ہیں کہ جی ہیش ہے یا اس طریقے سے، دوسری طرف ہیروئن وغیرہ تھے وہ تھے. اب آ جاتی ہیں سنتھیٹک اور ڈیزائنر ڈرگس جو کہ مختلف چیزوں کو، کیمیکلز کو ملا کے وہی فائدہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ نشہ آور اشیاء کو استعمال کرنے سے کریں گے. اب وہ چیز جو ہے وہ ان کی جیب میں ایک ٹیبلٹ ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ سفید رنگ کی ٹیبلٹ جو ہے یہ پیناڈول کی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا آئس ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کرسٹل ہے. آپ اس طرح کی چیزیں جو اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے نا جی وہ نشے ہیں جو کہ ہمیں کسی نہ کسی سے اس کو روکنا ہے، کسی طریقے سے روکنا ہے. سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈریپ کا رول، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. ان کا رول ہے کہ وہ جو ابھی اوور دا کاؤنٹر ڈرگس ہیں جن کو OTC کہا جاتا ہے، ان کو جتنا زیادہ روک لیں گے اس کا فائدہ ہوگا. کسی کو بغیر نسخے کے مت دیں. میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے، اب ہمارے جتنے یہ سڑکوں پہ آپ نشہ کرنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ایک میڈیسن اپنے ری ہیب کے لیے نہیں ملتی کہ جی پرسکرپشن لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے حلیہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ جاتا ہے اور وہ جا کے وہاں سے وہ چیز لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے ذاتی تجربہ کر کے بھی دیکھا ہے کہ ان کو میں نے جسٹ فار دی ایکسپیریمنٹل بیسس میں نے کہا یار وہ فلاں چیز مجھے آپ پیسے دے دیں میں لے کے آ جاتا ہے، اینڈ ہی براٹ دیٹ اپ. اب یہ جب تک اوور دا کاؤنٹر ڈرگس جو ہیں وہ دینی بند نہیں کریں گے، جس کے ساتھ وہ ملا کے اور اس کے کیمیکل ایفیکٹس کو دیکھتے ہوئے یا خود سے اس کو امپیکٹ وہ نہیں کریں گے، اس وقت یہ چیزوں کو نہیں روک سکتے. بالکل بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایڈس کی. ایڈس کا اور نشے، یہ جو ڈرگ کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے نشے اور لوگ چیزیں لیتے ہیں، کچھ لوگ ری یوز سرنجز کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس والے سے ایڈس کا بھی پھیلاؤ کا اس کا خطرہ ہوتا ہے کیا بتائیے گا؟ بالکل. آپ دیکھیے جی، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اس میں جب بھی کوئی شخص انجیکشن کے ذریعے سے نشہ آور اشیاء کا استعمال کرے گا اور اپنی سرنج کسی دوسرے کو دے گا یا خود بار بار وہی سرنج استعمال کر رہا ہوگا، میں بھی کسی کو درمیان میں اس نے ایک دفعہ ہی دی ہو، تو اس کے چانسز بڑھ گئے کہ اس کو نشہ آور چیز کے ساتھ. اس کا سب سے بڑا کہاں پہ ہو رہا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں، ایک علاقہ ہے جلال پور جٹاں گجرات کے قریب. وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک ہی کویک نے پورے گاؤں کو ایک سرنج یوز کرتے ہوئے اس نے انجیکشن لگانا شروع کر دی. یہ کوئی 9-10 سال پہلے کی بات ہے. پورا کا پورا گاؤں وہاں پہ HIV ایسے سپریڈ کی کہ 213 کے قریب یا کچھ اس طریقے سے، اب مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، کہ جو تمام کے تمام لوگ HIV پازیٹیو ہو گئے تھے. صرف HIV کی بات نہیں ہے، یہ ہیپیٹائٹس کو دیکھ لیں، ہیپیٹائٹس B اور C وہ بھی اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھیل رہا تھا. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ ڈائلیسس مشین میں لاڑکانہ میں، یہ بھی کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ لاڑکانہ میں ڈائلیسس کے لیے جو ہے اس کو ری یوز کیا گیا، جو اپنا اس کے لوازمات تھیں، جب اس کو ری یوز کیا گیا تو اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ڈائلیسس کروانے آتے تھے وہ سب HIV جو ہے اس میں ٹرانسمٹ ہو گئی.
اور پھر اس کو دیکھنا شروع کیا گیا کہ یہ کس طریقے سے. بات وہی ہے کہ لوگوں کو ایک تو اویئرنیس نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے بارے میں اب پاکستان میں اسے ہم کہتے ہیں کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک، جو کہ ایسے لوگ جو ٹیکے سے نشہ کرتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اور یہ بیماری جس تیزی سے پھیل رہی ہے وہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم جنرل ایپیڈیمک کی طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ ان کے بچے، ان کی فیملیز ہیں. اب ان میں سے بھی ہمارے پاس HIV پازیٹیو کیسز جو ہے وہ پتہ چلتے رہتے ہیں. ایک ایسی بیماری جس کو بڑا عرصہ ہم نے کنٹرول کی رکھا، اور ہمارے پاس جس کے ٹوٹل رجسٹرڈ کیسز جو تھے وہ شاید گورنمنٹ کے پاس 1600 یا 1800 تھے پورے پاکستان میں. اب وہ جو ہے 30,000 سے اوپر کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اور لاکھوں میں لوگوں کی تعداد جو ہے 1 لاکھ سے جو ہے وہ بڑھ گئی، جو ایک خاص جگہ پہ رکی ہوئی تھی. کیونکہ وہ جو ایڈز کنٹرول پروگرام ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نئی سرنجز وغیرہ اور وہ سارا کچھ وہ نہیں دے سکتے. ان کے پاس اویئرنیس کے لیے پیسہ نہیں ہے، دوسری چیزوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر. سر اپنی لائف میں آپ جیسا کہ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، ایک ایسا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، تو کوئی ایسی اگزامپل دیں، کوئی ایسی مثال دیں سننے والے جو اسے سبق سیکھ سکیں کہ ان کے لیے مثال ہو. تو کوئی اس طرح کا پیشنٹ آیا ہو آپ کے پاس جس کو آپ نام نہ لیں لیکن ایک سٹوری بتائیں کہ سننے والے جو ہے نا اس سے سبق سیکھ سکیں. بہت کیسز آئے، اور کچھ تو ایسے آئے. ایک خاص طور پہ ابھی بھی میں اس بچے کو نہیں بھول سکتا جس کی والدہ نے بالکل آخری سٹیجز تھیں اور مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور میں ان کے گھر گیا تھا. ایک بہت بڑی فیملی کا بچہ تھا وہ. ایک بہت بڑا ادارہ ہے لاہور میں جو اسکول ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، کالج جو ہے مال روڈ پہ. اس کا وہ بچہ تھا، اپنا پریفیکٹ بھی تھا، پولو کا بھی پلیئر تھا، باقی چیزیں بھی تھیں. اس کو دوستوں کی وجہ سے وہ نشہ آور اشیاء میں پڑا، اور وہ اس وقت پڑا جب کہ وہ پاس آؤٹ ہونے والا تھا. اور صرف اس لیے کہ دوستوں میں تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی، انہوں نے طریقے سے اس کو نشے کے اوپر لگا دی. اور وہ اس حد تک گیا کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ گینگرین ہو چکی ہوئی تھی. اسے لاہور کے ایک بہت مشہور سرجن ان سے بھی وہ علاج کروا رہا تھا اس وقت، اور اس کے اسی طریقے سے. اور میں نے اس سے زیادہ مجبور ماں کو نہیں دیکھا کہ جو کہ خود جا کے اس کے لیے انجیکشنز جو ہے وہ لے کے آتی تھی کہ اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے. لیکن وہ دیٹ واز ٹو لیٹ. جب مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی اب تو چانسز کم ہیں. اور ایک دن رات کو یہی 2 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ اس کی کنڈیشن بڑی سیریس ہے اور ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اور تو ہی کوڈنٹ سروائیو. ایسا کیس بھی ہے. دوسری طرف میرے پاس ایک اور کیس آیا جو کہ فیصل آباد سے تھا. ایک لڑکی کا جو کہ ایک کسی کیفے میں کام کرتی تھیں، اور وہاں پہ ان کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی ان کی عادت پڑی، اور اس نے خود سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے علاج کروانا ہے. اور وہ جو ہے اپنے باپ کے ساتھ آئی. اس نے کہا جی کہ میرا علاج جو ہے نا بہت ضروری ہے، میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، میں اپنے والدین کو آنسو نہیں دیکھ سکتی اور میں اس طریقے سے نہیں کر سکتی. آئس استعمال کر رہی تھی وہ. اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں. اور جب وہی بات ہے کہ جو خود سے چھوڑنا چاہتا ہے وہ تو بڑی جلدی چھوڑ دیتا ہے، اور جو نہیں چھوڑنا چاہتا اس کے پاس 100 بہانے. بہت شکریہ سر، ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت نکالا. جاتے ہوئے کوئی میسیج، چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں؟ میرا چھوٹا سا پیغام سب آج کل کے جتنے یہ بچے ہیں ان کو یہی ہوگا کہ دیکھیے والدین آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے جن کو آپ برا سمجھتے ہیں آپ ان سے نہ کہنا سیکھیں، تاکہ آپ جب نہ کہنا سیکھ جائیں گے تو وہ چیزیں جو ہے آپ ان طرف اطراف میں نہیں جائیں گے. خاص طور پہ نشہ ہے یا جنسی تعلقات ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں گے تو بہتر رہیں گے. اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کی طرف لگائیں تو آپ کو بہت سکون ملے گا. یہ ایسے لوگ جو کوئی بھی چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک چھوٹا سا پیغام کہ رمضان میں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے لیے بھی کوشش کیجیے گا کہ ان چیزوں سے بچے رہیں. شکریہ.
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ نشہ ایک لعنت کے ساتھ ساتھ ایک کتنی بڑی بیماری ہے اور گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کو صحت مند اور مستقبل بنانے کے حوالے سے ہمیں انڈیویجول لیول پہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی آپ کے ہمسائے ہیں، قریبی دوست ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اس طرح کی بیماری سے بچانے کے حوالے سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا چاہیے، اور تاکہ پاکستان ایک مستحکم اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔